بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول عمران سیریز بلو آئی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم میمی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 اور آخری قسط ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ جلد ہی اس کی کار سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کا رخ کنگسٹن روڈ کی طرف ہی تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ کنگسٹن روڈ کی طرف پہنچ گیا۔ پھر روڈ کا ایک راؤنڈ لگاتے ہی اسے کیفے ڈیلکس کا بورڈ نظر آ گیا۔ اس نے کار ایک طرف روکی اور پھر اس سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کیفے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کیفے کے دروازے تک بھی پہنچا نہیں تھا کہ اسے عمران نکلتا نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رکنے پر عمران کو اس پر شک ہو جائے، چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے کیفے کے اندر جانا مناسب سمجھا۔ کیفے کے حال میں پہنچ کر اس نے حال پر یوں نظر ڈالی جیسے کسی شناسا کو ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے یوں کندھے جھٹکے جیسے کسی کو وہاں نہ پا کر وہ مایوس ہو گیا ہو۔ پھر واپس مڑ گیا۔ اب وہ کیفے سے باہر تھا۔ اس کے اندر جانے اور پھر واپس باہر آنے میں چند ہی لمحے گزرے تھے۔ اسے عمران سامنے ایک کار کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ نمبر 1 نے ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک پر کافی سے زیادہ رش تھا۔ ایک لمحے کو اس کا ارادہ ہوا عمران کو یہیں ڈھیر کر دے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ یہاں وہ آسانی سے پکڑا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا ضروری سمجھا اور پھر وہ اپنی کار کی طرف بڑھا۔ کار کے نزدیک ہی اسے اپنا وہ آدمی مل گیا جس نے اسے عمران کی یہاں موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، نمبر 1 نے کہا، اور پھر وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ عمران کی کار ٹرن لے کر سڑک پر پہنچ گئی، چنانچہ نمبر 1 نے بھی کار اس کے پیچھے لگا دی۔ یہ ریوالور لو اور جس وقت میں اشارہ کروں گا گولی چلا دینا، مگر یہ بات یاد رہے کہ تمہارا نشانہ غلط نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نمبر 1 نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں باس، اس آدمی نے ریوالور لیتے ہوئے جواب دیا، اور نمبر 1 خاموشی سے آگے دیکھنے لگا۔ عمران کی کار اس کی نظروں میں تھی۔ عمران سڑک پر نظریں جمائے کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر گھڑی کے چمکتے ہوئے ہندسے پر پڑی۔ اس نے فوراً کوہنیاں اسٹیئرنگ پر ٹکائیں اور پھر گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ کر اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو بلیک زیرو اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ یس عمران اٹینڈنگ، اوور۔ عمران نے گھڑی کو منہ لگا کر جواب دیا۔ عمران صاحب، CL1515 کار کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اس وقت آپ کے تعاقب میں ہے۔ اس نے آپ کو کیفے سے چیک کیا ہے، اوور۔ بلیک زیرو نے دوسری طرف سے رپورٹ دی۔ اوہ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا۔ تمہیں کس نے اطلاع دی ہے، اوور؟ عمران نے بیک مرر پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ صفدر نے اطلاع دی ہے، اس نے اس کار کو کنگسٹن روڈ پر چیک کیا تھا، پھر اس نے اطلاع دی کہ اب وہ کار جس میں 2 آدمی موجود ہیں آپ کے تعاقب میں ہیں۔ ان کی حرکات مشکوک نظر آ رہی ہیں، اوور۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوں گے۔ تم صفدر کو ہدایت دو کہ وہ اس کار کی ہوشیاری سے نگرانی کرے، میں انہیں ڈاج دیتا ہوں۔ ہم ان کے نئے اڈے کا پتہ چلانا چاہتے ہیں، بلکہ چوہان کو بھی اس کار کے پیچھے لگا دو کہ اگر صفدر کو وہ ڈاج دیں تو وہ انہیں چیک کر لے، اوور۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیلی ہدایات دیں۔ اوکے ٹھیک ہے، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا دیا۔ اب وہ ہوشیاری سے بیک مرر پر نظریں لگائے ہوئے تھا۔ پھر اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی سڑک پر گاڑی کا رخ گھما دیا جہاں ٹریفک قدرے کم تھی۔ پھر اسے مطلوبہ گاڑی نظر آ گئی۔ وہ مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ان سے ٹکرا جائے، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے اپنا خیال بدل لیا کہ اس طرح معاملہ طویل ہو جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان کے اڈے کا پتہ چل جائے، چنانچہ اس نے ڈاج دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر جلد ہی اس نے اس فیصلے پر عمل بھی کر ڈالا۔ سڑک کے بائیں کنارے پر ایک تنگ سی گلی میں اچانک اس نے گاڑی موڑ دی۔ یہ گلی کافی دور تک سیدھی چلی جاتی تھی، پھر وہ ایک اور مین روڈ سے جا ملتی تھی۔ اس وقت تک کہ مجرموں کی کار گلی میں داخل ہو، عمران دوسری سڑک پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے جلد ہی کار ایک اور گلی میں موڑ دی۔ اس طرح مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا
وہ مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا۔ پھر جب وہ دانش منزل والی سڑک پر پہنچا تو دور دور تک متعاقب کار کا نشان نہیں تھا۔ عمران جلد ہی دانش منزل پر پہنچ گیا۔ اس نے کار کمپاؤنڈ میں روکی، پھر اتر کر بلیک زیرو کی طرف چل دیا۔ بلیک زیرو ٹرانسمیٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی رپورٹ؟ عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ چوہان بھی اس کار کے تعاقب میں ہے، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا۔ بلیک زیرو نے تیزی سے بٹن آن کیا۔ X2 اس نے مخصوص بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صفدر سپیکنگ سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ رپورٹ؟ بلیک زیرو نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، عمران صاحب مجرموں کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے عمران صاحب کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، صفدر نے رپورٹ دی۔ صفدر، مختصر بات کرو، تمہید مت باندھو، بلیک زیرو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ بہتر سر، عمران صاحب کی تلاش میں ناکامی کے بعد کار نمبر 1515 2 اسٹار کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکل کر اندر چلا گیا، دوسرا کار میں بیٹھا رہا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ آدمی واپس آیا اور اس وقت وہ ارباب کالونی کی کوٹھی نمبر 13 میں موجود ہیں، صفدر نے بتلایا۔ ارباب کالونی کی کوٹھی نمبر 13؟ کیا اس کوٹھی کے باہر کسی قسم کی نیم پلیٹ موجود ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں سر، کوئی نیم پلیٹ وہاں موجود نہیں ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، میں عمران کو وہاں بھیجتا ہوں، وہ خود تم سے رابطہ قائم کرے گا، اس کے احکام پر تمہیں عمل کرنا ہے، بلیک زیرو نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے صفدر سے کہا، اور عمران نے تائید میں سر ہلا دیا۔ بہتر سر، یہاں چوہان موجود ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں وہیں رکو، عمران کو میں ابھی بھیجتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر بٹن آف کر کے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تو مجرموں نے ارباب کالونی کی کوٹھی نمبر 13 میں اڈا بنایا ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں فوری کارروائی کرنی چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ جولیا سپیکنگ، دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی۔ X2 عمران نے کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ جولیا، تمام ممبرز کو ٹرانسمیٹر پر کال کرو کہ وہ مسلح ہو کر ارباب کالونی کی کوٹھی نمبر 13 کا محاصرہ کر لیں، عمران وہاں سب کو ڈیل کرے گا، عمران نے حکم دیا۔ بہتر سر، میرے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا میں بھی وہیں پہنچوں؟ جولیا نے اپنے بارے میں وضاحت کی۔ ہاں، تم بھی وہاں پہنچو، مگر تم نے آپریشن میں حصہ نہیں لینا، بلکہ وہاں دور رہ کر نگرانی کرنی ہے۔ اگر کوئی مجرم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے تو تم نے اس کا تعاقب کرنا ہے، عمران نے جولیا کو تفصیلی ہدایات دی۔ بہتر سر، جولیا نے جواب دیا، اور پھر عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ طاہر، تم بھی میک اپ کرو اور وہیں کہیں قریب رہنا اور حالات کے مطابق قدم اٹھانا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بلیک زیرو کو حکم دیا اور پھر خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارباب کالونی کی کوٹھی نمبر 13 کا پھاٹک بند تھا اور کوٹھی میں خاموشی سی تھی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر سب ممبرز کو ہدایت دی کہ پہلے صرف صفدر اور وہ اندر جائیں گے، اس کے بعد واچ کاشن دینے پر باقی ممبرز کوٹھی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہدایت دینے کے بعد عمران نے صفدر کو ساتھ لیا اور پھر کوٹھی کی پشت کی طرف چل دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ پشتی دیوار کے قریب پہنچے، پھر ایک لمحے کے لیے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد وہ دونوں یکے بعد دیگرے دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ کوٹھی پر سکوت طاری تھا، کوئی بھی آدمی کمپاؤنڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں رینگتے ہوئے کوٹھی کی اصل عمارت کی طرف چل دیے۔ جلد ہی وہ دونوں برآمدے کے قریب پہنچ گئے۔ پورچ میں کار نمبر 515 موجود تھی۔ مجھے کوٹھی خالی معلوم ہوتی ہے، عمران کی چھٹی حس جاگی، مگر میں اور چوہان باقاعدہ نگرانی کرتے رہے ہیں۔ کار کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی باہر نہیں نکلا، صفدر نے سرگوشی سے جواب دیا۔ وہ دونوں برآمدے میں پہنچ چکے تھے، پھر وہ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ریوالور ان کے ہاتھوں میں تھے، لیکن وہاں انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ جلد ہی وہ سب کمروں میں گھوم گئے، پوری کوٹھی خالی پڑی تھی۔ مجرم چوٹ دے گئے صفدر، انہوں نے صرف تمہیں ڈاج دینے کے لیے اس کوٹھی میں کار داخل کی ہے، اور وہ خود شاید پشتی دیوار سے کود کر نکل گئے۔ عمران بے حد سنجیدہ تھا۔ واقعی کوٹھی خالی تھی اور کوٹھی کے کمروں میں دیواروں اور فرش پر جمی ہوئی گرد کی موٹی تہ صاف بتلا رہی تھی کہ کوٹھی عرصے سے خالی پڑی ہے۔ بہت برا ہوا، عمران نے کہا۔
اور پھر اس نے صفتر کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں شکست خوردہ انداز میں کوٹھی سے باہر آ گئے۔ اس بار وہ کمپاؤنڈ سے ہوتے ہوئے پھاٹک کھول کر باہر آئے تھے۔ تمام ممبرز یہ غیر متوقع صورتحال دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ ایک خاصے بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سب لوگ واپس اپنی اپنی رہائش گاہوں پر جائیں، میں X2 کو رپورٹ کرتا ہوں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر سب ممبرز سے کہا اور پھر خود بھی دور ایک درخت کے نیچے کھڑی کار کی طرف چل دیا۔ مجرموں نے بڑی بری چوٹ کی تھی اور یہ سب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ مجرموں کو کہاں ڈھونڈے۔ وہ کار میں بیٹھا اور پھر دانش منزل کی طرف چل دیا۔ جلد ہی وہ دانش منزل کے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ بلیک زیرو بھی واپس آ گیا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آواز آئی، ٹونی سپیکنگ۔ جیگر بول رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ او جیگر، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کیا یہی دوستی ہے؟ جب کام پڑتا ہے تم غائب؟ ٹونی کے لہجے میں بے پناہ شکوہ تھا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ایک خاص الخاص بات ہے، تم فوراً میرے پاس پہنچو، ٹونی نے کہا۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو، ہوشیار رہنا، مجھے کوئی خاص چکر معلوم ہو رہا ہے۔ کاشن ملتے ہی سب ممبرز کو الرٹ کر دینا، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو نے جواب میں سر ہلا دیا۔ عمران اٹھ کر میک اپ روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو وہ جیگر کا روپ دھار چکا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد اس کی کار سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ٹونی کے بار سے عمران نے کار کافی دور روکی اور پھر پیدل چلتا ہوا ٹونی کے بار میں داخل ہوا۔ کاؤنٹر پر موجود ایک غنڈے نے اسے دیکھتے ہی کہا، جیگر، باس تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور عمران سر ہلاتا ہوا ٹونی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ حسب معمول ٹونی اپنے سامنے شراب کی بوتل رکھے بیٹھا تھا۔ آؤ جیگر، تمہیں ایک خاص بات بتلاؤں۔ عمران کو دیکھتے ہی ٹونی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ایک الماری کے پٹ کھول کر اندر لگے ہوئے ایک ہک کو کھینچا۔ الماری گھوم گئی، اب وہاں ایک دروازہ تھا۔ آؤ، ٹونی نے عمران سے کہا، اور پھر ٹونی اور عمران اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ ایک چٹ کی آواز آئی اور وہ راہداری روشن ہو گئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے ٹونی ایک دروازے پر رکا اور پھر اس نے دروازہ کھول کر عمران کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ ہر قسم کے سامان سے خالی تھا۔ ٹونی نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور دوسرا لمحہ عمران کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔ ٹونی نے انتہائی پھرتی سے ریوالور نکال لیا تھا اور اب اس کا ریوالور کا رخ عمران کی طرف تھا۔ دوست، آخر تمہارا راز کھل گیا ہے۔ ٹونی کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، اور پھر اسے مطلب بھی سمجھ آ گیا، کیونکہ کمرے کی دیوار ایک طرف کھلی اور نمبر 1 2 آدمیوں سمیت اندر داخل ہوا۔ دونوں آدمیوں نے ہاتھوں میں ریوالور لیے ہوئے تھے۔ مسٹر عمران، کیوں، کیسی چوٹ رہی؟ نمبر 1 نے طنزیہ کہا لگاتے ہوئے کہا۔ چوٹ؟ عمران بوکھلا گیا، اور دوسرے لمحے بوکھلاہٹ میں عمران اپنا جسم ٹٹولنے لگا۔ سیدھے کھڑے رہو ورنہ گولی مار دوں گا، ٹونی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو وہ چوٹ دیکھ رہا ہوں، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ ویسے اس وقت اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ واقعی اس نے بڑی گہری چوٹ کھائی تھی۔ مجرم اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار نکلے تھے، مگر چوٹ کے بہانے وہ گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ چکا تھا۔ بلیک زیرو کو کوشن مل گیا ہوگا، چنانچہ وہ مطمئن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال میں اسے فوری طور پر گولی مار دینی چاہیے، ٹونی نے تجویز پیش کی۔ ٹھہرو، کم از کم پرانی دوستی کا ہی خیال کرو، 2-4 باتیں ہی کر لو، عمران نے چہرے پر خوف کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نمبر 1 نے سخت لہجے میں کہا۔ تو یہاں کس کمبخت کے پاس وقت ہے؟ عمران نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ تم اپنی خواہش بیان کرو، ٹونی نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، اب تم واقعی بادشاہ معلوم ہوئے ہو۔ کیا بات ہے تمہاری؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرنا چاہتا تھا تاکہ بلیک زیرو اور دیگر ممبران اڈے تک پہنچ جائیں۔ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو ٹونی؟ گولی مارو اور قصہ ختم کرو، نمبر 1 نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ٹونی نے کہا، اور پھر اس نے ٹریگر پر انگلی کی گرفت سخت کر دی۔ اسی لمحے اچانک عمران نے جمپ لگایا اور دوسرے لمحے وہ نمبر 1 کو گھسیٹتا ہوا دوسرے کونے تک لے گیا۔ ٹونی کے ریوالور سے گولی چلی ضرور تھی، مگر وہ جگہ چھوڑ چکا تھا، اس لیے گولی دیوار میں جا لگی۔
نمبر 1 جس کا خیال ٹونی کے ریوالور کی طرف تھا، اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا اور اسی گھبراہٹ کا عمران نے فائدہ اٹھا لیا۔ اس نے چیتے جیسی پھرتی سے چھلانگ لگائی تھی، پھر جب وہ ہٹا تو نمبر 1 اس کے سامنے تھا۔ عمران کا ایک بازو نمبر 1 کے گلے میں تھا اور دوسرا کمر کے گرد۔ ریوالور نیچے پھینک دو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران نے سانپ کی طرح پھونکارتے ہوئے کہا، اور ٹونی اور دوسرے 2 آدمی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ کیا کریں۔ صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی تھی۔ عمران نے گردن کے گرد کیے ہوئے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، پھینک دو۔ نمبر 1 کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابل آئی تھی اور پھر مجبوراً ٹونی سمیت باقی 2 آدمیوں کو ریوالور نیچے پھینکنے پڑے۔ ریوالور نیچے پھینک کر اچانک ٹونی نے ایک حرکت کی اور دوسرے لمحے وہ نمبر 1 پر آ پڑا۔ عمران گو کے نمبر 1 کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی ٹونی کو چھلانگ لگاتے دیکھا، ایک جھٹکے سے نمبر 1 کو آگے پھینک کر ایک طرف ہو گیا، اور ٹونی جس کا مقصد یہ تھا کہ نمبر 1 کے ساتھ وہ عمران کو بھی نیچے گرائے گا، صرف نمبر 1 کے ساتھ ٹکراتا ہوا فرش پر گر گیا۔ نمبر 1 کے دوسرے ساتھیوں میں سے ایک نے بے انتہا پھرتی دکھائی اور جیسے ہی عمران نے ٹونی پر چھلانگ لگائی، اس نے تیزی سے جھک کر ریوالور اٹھا لیا، مگر عمران اس پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے دوسرے آدمی کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عمران کی لات پورے زور سے اس کے پیٹ پر پڑی تھی، وہ بھی نیچے گر گیا تھا۔ پھر عمران نے اٹھنے میں پھرتی دکھلائی۔ اسی لمحے ٹونی ایک بار پھر عمران پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ عمران نے اسے ڈاج دینا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا اور ٹونی اسے لیتا ہوا فرش پر آ گرا۔ ہینڈز اپ۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہینڈز اپ۔ نمبر 1 نے اس اسنا میں ریوالور اٹھا لیا تھا، مگر عمران نے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے ٹونی کو نمبر 1 پر اچھال دیا۔ نمبر 1 فائر کر چکا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ٹونی کے منہ سے کری چیخ نکل گئی۔ گولی اس کی کمر میں لگی تھی۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ نمبر 1 نے اچانک چھلانگ لگائی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا، وہ اسی دروازے میں غائب ہو چکا تھا جہاں سے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عمران نے اس کے پیچھے لپکنا چاہا مگر دیوار برابر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور پھر سیکرٹ سروس کے ممبران منہ پر نقاب لگائے اندر داخل ہوئے۔ ٹونی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ باقی 2 آدمیوں کو انہوں نے حراست میں لے لیا تھا۔ عمران جو جیگر کے میک اپ میں تھا، اس کی کمر سے بھی گن کی نال لگا دی گئی۔ ارے ان کا سرغنہ تو بھاگ گیا، اس کی فکر کرو، عمران چیخا۔ عمران صاحب آپ؟ نقاب پوش جو صفدر تھا اس نے جھٹکے سے گن کی نال ایک طرف کر دی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے نمبر 1 کو بڑا تلاش کیا مگر وہ تو گدھے کے سر سینگوں کی مصادق غائب ہو چکا تھا۔ اس کے 2 اور ساتھیوں پر جب تشدد کیا گیا تو انہوں نے اصل اڈے کا پتہ بتلا دیا۔ وہاں پر بھی چھاپا مارا گیا اور مشینوں پر قبضہ کر لیا گیا، مگر نہ تو ان فوٹو سٹیٹ کاپیوں کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی نمبر 1 کا۔ وہ نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ عمران بے حد پریشان تھا کیونکہ نمبر 1 کو گرفتار کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ کاغذات کی فوٹو کاپیاں اسی کے پاس تھیں۔ اس نے کیپٹن شکیل کو بلا لیا تھا اور کرنل اے کو واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ اب کرنل اے کو مزید قید میں رکھنا فضول تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اس وقت دانش منزل کے مخصوص کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ سلطان سپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ فرمائیے بادشاہ سلامت، خادم علی عمران عرض پرواز ہے۔ اس جانب سے عمران کے چہرے پر اچانک حماقتیں امڑ آئی تھیں۔ عمران تم کبھی سنجیدہ بھی ہوتے ہو؟ سر سلطان کے لہجے میں خفگی تھی۔ جناب کیا خادم سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جان کی امان چاہتا ہوں۔ عمران باز نہیں آیا۔ میں نے کئی بار تمہارے فلیٹ پر بھی رنگ کیا تھا، اب تنگ آ کر ان نمبروں پر فون کیا ہے۔ سر سلطان نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ فرمائیے۔ عمران نے اس بار بڑی سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے سر سلطان کو اتنی تگ و دو کرنی پڑی ہے۔ مجرم کا کوئی پتہ چلا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال وہ غائب ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے تلاش کرو عمران، اعلیٰ حکام میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ صدر مملکت نے آج شام اسی سلسلے میں ایک خاص میٹنگ طلب کی ہے،
تم نے بطور X2 وہاں رپورٹ دینی ہے، سر سلطان نے بتلایا تھا، مگر جب تک مجرم گرفتار نہ ہو جائے میں کیا رپورٹ دوں؟ عمران نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم کوشش کرو کہ میٹنگ سے پہلے مجرم کا پتہ چل جائے، ورنہ رپورٹ تو دینی ہی پڑے گی۔ سر سلطان کے لہجے سے مجبوری ٹپک رہی تھی۔ بہتر ہے، ٹھیک ہے، میں میٹنگ میں پہنچ جاؤں گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر مزید کوئی بات کیے رسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ الجھنوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنی پوری تگ و دو کے باوجود سرغنہ کی تلاش میں ناکام رہا تھا۔ ایوان صدر کے میٹنگ کے ہال کے باہر سیکیورٹی کے آفیسرز بڑے چوکنے انداز میں گھوم رہے تھے۔ میٹنگ ہال کے صدر دروازے پر سرخ بلب جل رہا تھا۔ ہال میں اس وقت چوٹی کے تمام آفیسرز اور ان کے حکام موجود تھے۔ عمران بھی مخصوص نقاب لگائے بطور X2 وہاں موجود تھا۔ صدر مملکت نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا، اور پھر سر سلطان نے پچھلے واقعات کی رپورٹ صدر مملکت کے گوش گزار کی۔ کیا مجرم پکڑے گئے ہیں؟ صدر مملکت نے براہ راست X2 سے سوال کیا۔ سر سلطان بڑے الجھن آمیز چہرے سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ میٹنگ ہال میں داخل ہوتے ہی سر سلطان کے پوچھنے پر اس نے بتلایا تھا کہ مجرم گرفتار نہیں ہو سکا۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ مجرم اصل کاغذات کی فوٹو کاپیاں بھی لے اڑے ہیں، عمران نے صدر مملکت کے براہ راست سوال کو ٹالتے ہوئے کہا، اور یہ انکشاف ایسا تھا کہ حال میں موجود تمام لوگوں کے سروں پر جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ کمانڈر ان چیف، جنہوں نے سیاہ اینک لگائی ہوئی تھی، انتہائی پریشان لہجے میں بولے، پھر تو مجرموں کی گرفتاری انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہمارے خفیہ منصوبے کا خدا حافظ ہے، اور یہ ملک کا عظیم ترین نقصان ہوگا۔ صدر مملکت بولے، ان کے لہجے سے بھی گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ جی ہاں، عمران نے پروقار لہجے میں کہا، مجھے مجرم چاہیے مسٹر X2، ان مجرموں کی گرفتاری ہر حالت پر ہونی چاہیے۔ صدر نے مکہ مارتے ہوئے کہا، تو میں کب انکار کر رہا ہوں؟ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر کہاں ہے مجرم؟ صدر مملکت جھنجھلا کر بولے، میری مٹھی میں ہے، میں جس وقت چاہوں مٹھی کھول کر سامنے رکھ دوں۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور سر سلطان حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ صدر مملکت کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے تھے۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ مجرم کی دیدہ دلیری پر حیران ہوں کہ وہ کس ڈھٹائی سے آپ کے سامنے موجود ہے اور خاموش بیٹھا ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ریوالور نکال کر اس کا رخ قریب بیٹھے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل اے کی طرف کر دیا۔ کیا مطلب؟ سب لوگ چونک پڑے، اور کرنل اے گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار، اگر کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور پھر اس کے اشارے پر ہال کے اندر موجود سیکیورٹی آفیسرز نے کرنل اے کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مسٹر X2؟ میں صدر مملکت کے سامنے احتجاج کرتا ہوں، کرنل اے غصے سے چیخا۔ اس کا منہ ایمونیا سے دھلواؤ، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک سیکیورٹی آفیسر کو حکم دیا۔ تو کیا یہ کرنل اے نہیں؟ صدر مملکت حیرت سے بولے۔ نہیں، یہ کرنل اے کے میک اپ میں مجرم ہے، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے کرنل اے نے بے اختیار جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، مگر سیکیورٹی آفیسرز نے اسے قابو کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا چہرہ صاف کیا گیا تو وہاں کرنل اے کے بجائے ایک غیر ملکی تھا۔ یہ نمبر 1 تھا۔ اس کی تلاشی لو اچھی طرح، فوٹو کاپیاں اس کے پاس ہوں گی، عمران نے کہا، اور پھر اس کی اچھی طرح تلاشی لینے پر اس کے کوٹ کے اندر سے سلی ہوئی فوٹو کاپیاں برآمد ہو گئیں۔ کرنل اے کہاں ہے؟ صدر مملکت کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ سب لوگ یوں عمران کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ جادوگر ہو، اور سر سلطان کا چہرہ مسرت سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ عمران ایک بار پھر جیت گیا تھا۔ واقعی وہ ناقابل تسخیر تھا، اسے شکست دینا ناممکن تھا۔ تمہیں اس پر کیسے شک ہوا؟ صدر مملکت نے پوچھا، اور پھر عمران نے کیس کے تمام حالات بتلاتے ہوئے کہا، جب نمبر 1 ٹونی کے اڈے سے بھاگ نکلا، میں سخت پریشان تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے، مگر ہر طرف کوشش کے باوجود وہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ میٹنگ میں کرنل اے کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ کرنل اے کے روپ میں مجرم ہے، کیونکہ مجرم ایک بھیانک غلطی کر چکا تھا۔ اسے شاید علم نہیں تھا کہ میں نے کرنل اے کو اغوا کر لیا تھا، اور مجھے پتا چلا تھا کہ مجرموں نے کرنل اے کی دائیں آنکھ میں بلو آئی فٹ کر دی ہے، اور اس بلو آئی کی وجہ سے مجرم
کاغذات کی فوٹو کاپیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن فائل کا آخری صفحہ جس پر کوڈ کا حل تھا انہیں نہیں ملا تھا، اور مجرم اس چابی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں رکے ہوئے تھے، ورنہ وہ پہلے ہی نکل جاتے۔ یہاں میٹنگ میں جب میں نے کرنل اے کو دیکھا تو اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک تھیں، اس کی کسی آنکھ کا رنگ نیلا نہیں تھا۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ مجرم نے ٹونی کے اڈے سے نکل کر کرنل اے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ عمران نے وضاحت کی، اور صدر مملکت سمیت سب لوگ X2 کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ سر سلطان کے چہرے پر تحسین کے آثار تھے، وہ بھی X2 کی ذہانت سے بڑے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ پھر صدر مملکت نے X2 کی تحسین میں بڑے زوردار جملے کہے اور میٹنگ برخاست کر دی گئی۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں تمام ممبرز جمع تھے۔ X2 نے کیس کی تفصیلات بتلانے کے لیے انہیں یہاں جمع کیا تھا۔ پھر ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا اور جولیا نے اٹھ کر بٹن دبا دیا۔ X2 کی آواز آنے لگی، میرے خیال میں آپ لوگ کیس کی تمام تفصیلات سننے کے لیے بے چین ہوں گے۔ یہ کیس نہایت عجیب و غریب تھا۔ ہمارے دفاعی نظام کے تحت ہماری حکومت ہمسایہ ملک کی سرحدوں کے پاس ایک خفیہ دفاعی نظام قائم کر رہی تھی۔ اس منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن دشمن ملک کے جاسوسوں کے کانوں میں اس کی بھنک پڑ گئی۔ چنانچہ ہمسایہ ملک نے ایک جاسوسی تنظیم کو اس منصوبے کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا۔ ان لوگوں نے منصوبے کے آپریشن سینٹر تک رسائی حاصل کر لی، مگر ملٹری انٹیلیجنس نے انہیں گرفتار کر لیا، مگر وہ لوگ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس طرح مجرموں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ چنانچہ کیس میرے پاس بھیج دیا گیا۔ اس بار مجرموں نے انتہائی جدید ہتھیار استعمال کیا جسے وہ بلو آئی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ انسانی آنکھ میں موجود پتلی کی طرح انہوں نے ایک مصنوعی پتلی تیار کی، اور پھر اس کے پیچھے انہوں نے وائرلیس ویژن مشین جو کہ انتہائی مختصر تھی فٹ کر دی۔ سیئر شعاؤں کی مشین سے انہوں نے اسے فٹ کرنے کا کام لیا۔ اس طرح جس آنکھ میں وہ پتلی فٹ ہو جاتی، جو کچھ وہ دیکھتا وہ اس پتلی کے پیچھے لگی ویژن مشین ان کی ریسیونگ سیٹ پر وہ منظر بھیج دیتی تھی۔ چنانچہ اس ایجاد کو انہوں نے اس کیس میں استعمال کیا، اور چونکہ اس میں ایک خاص خرابی رہ گئی تھی کہ جس وقت یہ مصنوعی پتلی فٹ کی جاتی آنکھ کا رنگ ہلکا نیلا ہو جاتا۔ اسی بنا پر انہوں نے اسے بلو آئی کا نام دیا۔ مجرموں نے سب سے پہلے اس ایجاد کو کمانڈر ان چیف پر استعمال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کمانڈر ان چیف ضرور اس منصوبے کے کاغذات کا مطالعہ کرے گا، چنانچہ بلو آئی کے ذریعے وہ کاغذات ان کی ریسیونگ سکرین پر آ جائیں گے۔ انہوں نے اس مشین کے ساتھ فوٹو سٹیٹ مشین لگائی تھی۔ سکرین پر موجود وہ جس منظر کو چاہتے اس کا فوٹو تیار کر لیتے۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ کاغذات اسی سینٹر میں ہوں گے، مگر سینٹر میں موجود ان کے آدمی کو چونکہ ہدایات نہیں ملی تھیں، اس لیے اس نے وہاں ایک مشین میں ٹائم بم فٹ کر دیا۔ چنانچہ وہاں ہنگامہ ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف نے وہاں دورہ کرنا تھا، چنانچہ ہنگامی حالات کی بنا پر وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ کیپٹن شکیل اور صدیقی کو وہاں بھیجا گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس آدمی کو چیک کر لیا، مگر اس پورے آفس کو بم سے اڑا دیا گیا اور وہ آدمی ختم ہو گیا۔ کیپٹن شکیل زخمی ہو گیا۔ ادھر ایک اور میٹنگ میں عمران جب خود چیکنگ کرنا چاہتا تھا تو مجرم جو سکرین پر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کمانڈر ان چیف کی آنکھ ضائع کر دی تاکہ عمران اس کی ماہیت کو نہ سمجھ سکے۔ اس پتلی میں یہ سسٹم رکھا گیا تھا کہ اسے وائرلیس کے ذریعے تباہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ ٹارگٹ ختم ہونے کے بعد انہوں نے کرنل اے کی آنکھ میں وہ بلو آئی فٹ کر دی، اور ادھر عمران کو اغوا کر کے اس کی آنکھ میں بھی بلو آئی فٹ کرنی چاہی، مگر عمران پہلے ہی ہوشیار ہو گیا تھا۔ چنانچہ صفدر وغیرہ نے عمران کو وہاں سے چھڑوا لیا۔ عمران آتے ہوئے ساتھ ایک بلو آئی اور سیئر مشین بھی لے آیا۔ چنانچہ یہاں لیبارٹری میں اس پر تجربات کرنے کے بعد اس کی ماہیت کا پتہ چل گیا۔ پھر میں نے کرنل اے کو اس خیال سے اغوا کر کے کیپٹن شکیل کو اس کی جگہ بھیج دیا کہ کہیں مجرم لا علمی میں کرنل اے کو بلو آئی فٹ نہ کر دیں، مگر جب کرنل اے یہاں آیا تو پتہ چلا کہ مجرم تو پہلے ہی اسے بلو آئی فٹ کر چکے ہیں، اور کرنل اے کے ذریعے وہ ان کاغذات کی فوٹو کاپیاں بھی حاصل کر چکے ہیں، اور کرنل اے نے غلط بیانی کی تھی کہ اسے بلو آئی فٹ نہیں کی گئی۔ پھر مجرموں کی کار کے نمبر کے سہارے ان کا پتہ چلا، مگر وہ لوگ ایک خالی کوٹھی میں کار کھڑی کر کے ڈوج دے کر نکل گئے۔ ہم نے اس کوٹھی کو ان کا اڈا سمجھ کر وہاں چھاپا مارا، مگر ہمیں ناکامی ہوئی۔ عمران بھی ایک غنڈے جیگر کے روپ میں اس کا دوست بن چکا تھا، مگر عمران کو پہچان لیا گیا۔
چنانچہ ٹونی نے عمران کو اپنے پاس بلوایا اور پھر نمبر 1 اور ٹونی نے عمران کو وہاں ختم کرنے کی کوشش کی۔ ادھر عمران ٹرانسمیٹر واچ کے ذریعے مجھے کاشن دے چکا تھا، چنانچہ میں نے ممبرز کو وہاں بھیج دیا۔ ٹونی لڑائی میں مارا گیا مگر مجرم بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران میں کیپٹن شکیل کو واپس بلا چکا تھا اور کرنل اے کو واپس بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مقصد کامیاب ہو چکا تھا جس کے لیے کرنل اے کو اغوا کیا گیا تھا۔ مجرم ٹونی کے اڈے سے نکلا تو اس نے کرنل اے کی جگہ لے لی تاکہ وہ محفوظ رہے اور دوسرے وہ کوڈ کا حل آسانی سے حاصل کر سکے، مگر میٹنگ ہال میں نے اس بلو آئی کی وجہ سے مجرم کو چیک کر لیا۔ مجرم جس آلے کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا اس نے اسے گرفتار کروایا۔ مجرم کو دراصل اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم کرنل اے کی آنکھ میں فٹ بلو آئی دیکھ چکے ہیں، چنانچہ اصل سرغنہ کی گرفتاری کے ساتھ ہی وہ فوٹو کاپیاں بھی مل گئیں اور اس طرح یہ کیس ختم ہوا۔ ایکس2 نے پوری تفصیل سے کیس کے واقعات بتلائے۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ کوئی سوال؟ ایکس2 نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ سر، کیا ہمارے حفاظتی انتظامات بڑے کمزور ثابت ہوئے ہیں؟ میں نے صدر مملکت کو رپورٹ دیتے ہوئے اس بات پر پوری طرح زور دیا ہے کہ اعلیٰ حکام اور کلیدی افسران کے گرد کڑے حفاظتی انتظامات کا اہتمام کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ مجرم اس آسانی سے کلیدی افسران پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ سر، کیا وہ ملک دوبارہ ان کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور پارٹی نہیں بھیجے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ اس کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس نے ایسا کیا تو ان سے دوبارہ نپٹا جا سکتا ہے، ایکس2 نے جواب دیا۔ سر، اصل کرنل کا کیا ہوا؟ نعمانی نے بھی سوال کر دیا۔ ہاں، یہ بتلانا تو میں بھول ہی گیا کہ مجرم نے کرنل اے کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگر کرنل اے ہلاک نہ ہوتے تو ان کی غلط بیانی پر ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا، ایکس2 نے بتلایا۔ کوئی اور سوال؟ ایکس2 نے پوچھا مگر سب خاموش رہے۔ اوکے، اگر کوئی مزید بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ عمران سے پوچھ سکتے ہیں، ایکس2 نے کہا، اور پھر اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ عمران صاحب، کوئی مزید بات آپ بتلائیں گے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر مجرم میری آنکھ میں بلو آئی فٹ کر دیتے اور پھر اسے تباہ کر دیتے تو کیا جولیا مجھ یک چشم سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتی؟ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور کہکہوں سے سارا حال گونجنے لگا۔ جولیا بری طرح جھینپ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول عمران بلو آئی، جس کے مصنف ہیں ایم.اے. راحت، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔